الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ معزز محترم سامعین، آج کے درس کے اندر سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع آیت نمبر 21 اور اس طرح آیت نمبر 22، 23، 24 تک انشاءاللہ درس دیا جائے گا۔ تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک سنیں تاکہ آیات کا ترجمہ تفسیر مکمل طور پر سمجھ آ سکے، اور سب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں تاکہ تمام سننے والوں کو فائدہ ہو اور ہماری یہ ویڈیو آگے تک لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنتی رہے تاکہ لوگ قرآن پاک کے ترجمے کو سمجھ سکیں، قرآن پاک کی تفسیر کو سمجھ سکیں۔ اعوذ باللہ، تو ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 21 سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے شروع کے اندر 3 گروہ، 3 جماعتوں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے ایمان والوں کا، ایمان والوں کی صفات، پھر ایمان والوں کا انجام، ایمان والوں کو کیا ملے گا اللہ پاک نے اس کا بیان فرمایا۔ پھر دوسرے انکار کرنے والے کافروں کا انجام کیا ہوگا اس کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد پھر 13 آیات منافقین کے بارے میں تھی کہ منافقین کی اللہ نے چال بازیوں کو بیان فرمایا، پھر ان کا انجام کیا ہوگا اس کو بیان کرنے کے بعد یا ایھا الناس اعبدوا، اس رکوع سے اور اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں گروہوں کو، تینوں جماعتوں کو خطاب کر کے توحید کی طرف دعوت دی۔ پہلی آیت نمبر 21، 22 میں توحید کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد آیت نمبر 24 اور 25 کے اندر قرآن پاک کی حقانیت، صداقت کا ذکر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے۔ تو اس میں سے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم عبادت کرو اپنے رب کی۔ تو پہلی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ رب لے کر آئے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اپنی صفت رب اس لیے لے کر آئے کیونکہ رب کا معنی پہلے میں نے بیان کیا کہ پالنے والا، پرورش کرنے والا، ایسا پرورش کرنے والا جو درجے انتہا کو، کمال کو پہنچا دے۔ اللہ پاک انسان کی ایسے ہی تربیت کرتے ہیں اپنی مخلوق کی کہ ایک گندا سا نطفہ ہوتا ہے، پھر اس نطفے کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت شکل و صورت عطا کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا، ہر چیز کا بندوبست کرتے ہیں، اور یہ کام سوائے اللہ کے اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر رب کی صفت کو لے کر آئے ہیں۔ اور دوسری بات کہ یا ایھا الناس اعبدوا کا خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس کا خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب صرف اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے استعمال فرمایا۔ آپ دیکھیں پہلی قوموں کے انبیاء علیہ السلام ان کی دعوت کا ذکر ہے تو وہاں پر آیا قال یا قومی، یا قومی، یا قومی کا ذکر ہے، لیکن وہاں پر یا ایھا الناس کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمگیر نبوت اور ختم نبوت عطا کر کے یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نے نہیں آنا، اس لیے
اور کوئی امت نے نہیں بھی آنا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ خطاب عطا فرمایا۔ تو اس سے مراد یا ایھا الناس سے مراد سارے لوگ مراد ہیں، چاہے وہ منافق ہیں، کافر ہیں اور ایمان والے ہیں، تمام لوگوں کو اللہ نے خطاب کر کے فرمایا کہ اے لوگو اعبدو یا ایھا الناس اعبدو ربکم، اے تمام لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب رب کی عبادت کرو، یہ اللہ نے اپنی توحید کو بیان کرنے کے بعد اگلے جملے کے اندر الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس کے اندر اللہ پاک نے دلائل بیان فرمائے کہ رب کی عبادت کیوں کرو۔ اس لیے کہ اللہ رب وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ خالق، اللہ اپنی صفت لے کر آئے خالق اللہ کی ایسی صفت ہے کہ یہ کسی کے اندر نہیں پائی جاتی۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا اور تمام مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، صفت خالقیت، صفت خالق یعنی ہر چیز کو پیدا کرنا یہ صرف اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی ایسی صفت ہے کہ کسی مخلوق کے اندر، کسی اور چیز کے اندر یہ پائی جاتی نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ صرف تمہارا نہیں پیدا کرنے والا بلکہ تم سے پہلے جتنی امتیں آئی، جتنے لوگ آئے، ان سب کو بھی پیدا کرنے والا اللہ، تمہارے آباء و اجداد کو اور ان کے آباء و اجداد کو، اسی طرح سارے انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ۔ اور اسی طرح اب اس پر یہ دلیل سمجھیں کہ توحید پر یہ دلیل کس طرح ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، اللہ کی طرح کوئی اور اللہ کے سوا کوئی اور پیدا کرنے والا ہی نہیں ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہے وہی ہی عبادت کے لائق ہے۔ جیسے پیدا کسی اور کے اللہ کے سوا کوئی اور پیدا کر نہیں سکتا، ایسے اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق ہی نہیں ہے۔ تعریف کے لائق بھی وہی ہے، جب پیدا کرنے والا وہی ہے، اس کا اللہ کی طرح کوئی اور پیدا کر نہیں سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کے لائق بھی وہی ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو اس آیت کا ترجمہ، یا تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا ذکر فرمایا۔ اب اس آیت کا ترجمہ یا ایھا الناس، قرآن پاک میں جہاں پر بھی آئے اس کا معنی ہوتا ہے اے لوگو، تو اس نے خطاب تمام لوگوں کو ہوتا ہے، اس میں ایمان والے مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، یہودی عیسائی، تمام مذاہب کے لوگوں کو اللہ خطاب کر کے فرما رہے ہیں اے لوگو یا ایھا الناس اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، رب وہ جس نے خلقکم، تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، خوف دل کے اندر رکھنے والے بن جاؤ، اس لیے اللہ کی عبادت کرو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اب اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کے دلائل بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا اور زمین کو فرش بنایا، یعنی اس طرح، بے شک زمین گول ہے لیکن اللہ نے اس کو اس طرح ہموار کیا کہ اس کے اوپر رہنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بے شک زمین گول ہے لیکن اللہ نے اس کو ایسا گول بنایا کہ اس کے اوپر رہنا بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو جو زمین کو پیدا کرنا ہے یہ سوائے اللہ کے اور کسی کے اندر یہ چیز پائی ہی نہیں جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنی توحید کے اوپر دوسری صفت لے کر آئے کہ اللہ وہ ذات ہے، رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا۔ اب زمین کو دیکھ کر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ جب اللہ کے سوا اس زمین کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں
تو اس بات کی یہ دلیل ہے کہ وہ عبادت کے لائق بھی وہی ہے، تعریف کے لائق بھی وہی ہے۔ اور دوسری صفت اللہ نے بیان فرمائی، دوسری نعمت بھی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت اللہ نے زمین کو بیان فرمایا، اور دوسری نعمت اللہ نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے، وہ رب ہے جس نے آسمان کو بنایا بناءً چھت بنایا۔ دیکھیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ اور پر آتا ہے، سورۃ الملک کے اندر ہے کہ تم بار بار آسمان کی طرف دیکھو، پھر دیکھو کیا اس میں کوئی تمہیں دراڑیں نظر آتی ہیں، کوئی ستون نظر آتا ہے؟ بغیر ستون کے بنایا، صرف چھت نہیں بنایا بلکہ اس سے پھر اللہ نے پانی بھی برسایا، بارش برسائی، اور پھر اس پانی سے اللہ نے پھل طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو چھت بنایا، پھر آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر اس پانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھلوں کو پیدا کیا جو تمہارے لیے رزق ہے۔ اب یہ ساری نعمتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اس اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بنایا جائے۔ معبود عبادت کے لائق صرف اللہ ہے جو زمین کو بھی بنانے والا ہے، آسمان کو بھی بنانے والا ہے۔ ایک آسمان نہیں، 7 آسمان ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو خوبصورت بنا کے پھر وہاں سے پانی برسایا، بادل آئے، بادلوں سے پانی برسایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر بادلوں کے بھی پانی برسانے پر، بارش برسانے پر قادر ہے، وہ بادلوں کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر طرح طرح کی نعمتیں اس سے پانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی، جس سے جو ہمارے لیے رزق ہیں، جو ہم کھاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ صرف عبادت کے لائق وہی ہے، کیونکہ جب یہ کام اللہ کے سوا کوئی اور کر ہی نہیں سکتا تو پروردگار وہی ہی عبادت کے لائق ہے اور وہی ہی تعریف کے لائق ہے۔ یہ دلائل تھے توحید کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، یعنی ایسا رب جس نے تمہیں پیدا بھی کیا، تمہارے لیے اس نے زمین کو فرش بھی بنایا اور آسمان کو چھت بھی بنایا، اور ایسا رب جس نے آسمان سے پھر پانی بھی برسایا، پھر ایسا رب جس نے تمہارے لیے پھل بنایا اور رزق کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، ایسے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس بات کو جانتے بھی ہو کہ جیسے پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اس بات کو سب جانتے ہو، پھر اس علم رکھنے کے باوجود اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو یہ جو آیات، 2 آیات تھی، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا اور توحید کے دلائل کا بیان فرمایا۔ اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اس لیے صرف عبادت اللہ کی جائے، اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ تو یا ایھا الناس اعبدوا، اس میں اگر معنی لیا جائے کہ کفار کے لیے یہ کیسے خطاب ہے، تو کفار کے لیے یوں خطاب ہو جائے گا کہ اے کافرو، بت پرستی کو، غیر اللہ کو چھوڑ کر صرف ایک رب کی عبادت کرو، صرف اسی کو اللہ مانو۔ اور منافقین کے لیے وہ ایسے ہو جائے گا کہ اے منافقو، دل کے اندر منافقت کو ختم کرو اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خالص اسی کے ساتھ ایمان لے کر آؤ۔ ایمان والوں کے لیے کہ اے ایمان والو، گناہوں کو چھوڑو اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ آگے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، آیت نمبر 23-24۔ اس میں قرآن پاک کی صداقت، کیونکہ کفار مکہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اعتراض کرتے تھے، اسی طرح قرآن پاک پر بھی اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کر لے کر آتے۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر قرآن پاک کی صداقت کو بیان فرمایا کہ یہ سچی کتاب ہے اور اللہ کی طرف سے کتاب ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی ثابت کر دیا کہ جیسے یہ قرآن پاک سچا ہے ایسے جس نبی پر اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا وہ بھی سچا ہے۔ تو اسی کے متعلق اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا وَإِن كُنتُمْ اور اگر ہو تم فی ریب شک کے اندر، ریب ایسے شک کو کہتے ہیں جو بلا دلیل ہو، جو کسی دلیل بھی نہ ہو، ایسے ہی انسان کو شک ہو، کوئی ثبوت بھی نہ ہو، ایسے بغیر ثبوت کے انسان کو شک ہو جائے تو اس کو ریب کہتے ہیں۔ اب وہ جو کفار مکہ جو قرآن پاک میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک کرتے تھے، ان کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں تھا، اس لیے اللہ نے لفظ ریب کا استعمال فرمایا کہ اگر تم شک میں ہو کس چیز سے، مما نزلنا جو ہم نے اتاری، علی عبدنا اپنے بندے پر، نزلنا سے مراد قرآن پاک، جو ہم نے قرآن پاک اتارا اپنے بندے پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگر اس کے اندر تمہیں شک ہے فَأْتُوا تو لے آؤ تم بِسُورَةٍ کوئی صورت بھی مِن مِثْلِهِ اس جیسے۔ یہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر اللہ نے چیلنج کیا ان لوگوں کے لیے جو قرآن پاک کے بارے میں اعتراض کرتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعتراض کرتے تھے، اللہ نے ان کو چیلنج کیا۔ اور پھر یہ چیلنج قرآن پاک میں جیسے یہاں پر ہے اسی طرح اور مقامات پر بھی ہے۔ جب وہ ایک سورہ اللہ فرماتے ہیں اچھا چلو تم ایک سورت نہیں لے کر آ سکتے، 10 آیتیں لے کر، 10 آیتیں نہیں، اللہ نے پھر اس کے اندر بھی اور تخفیف ان کو کر دی، کوئی ایک سورت چھوٹی سی سورت لے کر آؤ، پھر اللہ نے مزید تخفیف کر دی کہ کوئی ایک آیت تو لے کر آؤ۔ اور یہ قرآن پاک کا چیلنج جیسے پہلے تھا قرآن پاک کے نزول کے وقت، آج بھی علماء کرام مفسرین فرماتے ہیں کہ آج بھی یہ چیلنج موجود ہے۔ جیسے اس وقت کے کافر اس قرآن پاک کے مقابلے میں نہ کوئی آیت لے کر آ سکے نہ کوئی سورت لے کر آ سکے، آج بھی کوئی بندہ قیامت تک اس جیسی کوئی کتاب، کوئی سورت، کوئی آیت نہیں لے سکتا، اور یہ چیلنج قرآن پاک کا ابھی بھی موجود ہے۔ چاہے اب بے شک جتنی جدید دور آ گیا ہے، جتنی جدت آ گئی ہے، لیکن قرآن پاک کے مقابلے میں کوئی آیت، کوئی سورت نہیں آ سکتی۔ اللہ پاک نے پھر اس چیلنج کے اندر مزید ان کو یہ دی، مزید ان کو آسانی دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا اگر تم اس جیسی کوئی صورت نہیں لے آ سکتے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ پھر کوئی اور اپنے حمایتی بلا لو، کوئی اور بلا لو جو تمہاری مدد کریں، اس معاملے میں تمہاری مدد کریں، من دون اللہ اللہ کے ماں سوا، کیا یعنی جن کی تم اللہ کے ماں سوا عبادت کرتے ہو، جن کو کچھ سمجھتے ہو، اگر وہ اس بات کی طاقت رکھتے ہیں تو ان کو بلا لو، کوئی اور مخلوق کو بلا لو، خود نہیں کر سکتے سب انسانوں کو بلا لو، جنوں کو بلا لو، ان بتوں کو بلا لو جن کی تم عبادت کرتے ہو، سب کو بلا لو، لیکن پھر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اگر تم اپنی بات کے اندر سچے ہو تو اس کے مقابلے میں کوئی صورت لے کر آؤ۔ جب اس وقت کے کافر بھی نہیں لے آ سکے اور آج بھی کوئی نہیں لے آ سکتا، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن پاک سچی کتاب۔ تو جیسے قرآن پاک سچی کتاب ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے یہ بھی سچا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر ان کو شک ہے تو اس جیسی کوئی کتاب لے کر آئیں، جب نہیں لے کر آ سکتے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب سچی ہے۔ اب ان آیات کا ترجمہ، آیت نمبر 23 کا، اگر تم وَإِن كُنتُم اگر ہو تم فی ریبن شک کے اندر، مما نزلنا اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اتاری اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ تو لے آؤ کوئی صورت، من مثلہ اس جیسی، وَادْعُوا اور تم بلا لو، شُهَدَاءَكُمْ اپنے کوئی مددگار بھی بلا لو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا،
ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات کے اندر سچے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، آگے اللہ فرماتے ہیں پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ایسا تم کر ہی نہیں سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس بچو تم اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اللہ نے وہ تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیلنج کے بارے میں بیان فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، اور وہ کر بھی نہیں سکتے، اللہ فرماتے ہیں جب تم ایسا نہیں کر سکتے اور کبھی تم کر بھی نہیں سکو گے، جب تم اس کو کر نہیں سکتے پھر اس آگ سے بچو۔ کس آگ سے؟ یعنی جو تم قرآن پاک کو جھٹلاتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہو، اس تکذیب کرنے کی وجہ سے جو تم جہنم میں جاؤ گے، اس جہنم سے پھر اپنے آپ کو بچاؤ۔ یا تو اس کے مقابلے میں کتاب لے کر آؤ، نہیں لے کر آ سکتے تو اس کے انکار کی وجہ سے جو تم جہنم میں جاؤ گے، آگ میں جاؤ گے، اس آگ سے پھر اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو ان لوگوں کا انجام بیان فرمایا جو قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں اور قرآن پاک کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کا انجام بیان فرمایا کہ ان لوگوں کا انجام یہ ہوگا کہ وہ ایسی آگ کے اندر اللہ ان کو داخل کریں گے جس کا ایندھن لوگ ہوں گے۔ کیا مطلب؟ کہ جس طرح ہم آگ جل رہی ہوتی ہے تو لکڑیاں اور ڈالتے ہیں، اس سے آگ اور زیادہ بھڑکتی ہے، ایسے ہی جو کافر لوگ جیسے جہنم میں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے، جتنے لوگ جائیں گے دوزخ کی آگ اور زیادہ بھڑکے گی، اور پتھر بھی اس کے اندر ہوں گے۔ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں یہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے خوشخبری بیان فرمائی کہ ایمان والے، کیونکہ پیچھے جو ذکر تھا وہ کافروں کا ذکر تھا اور ان کا انجام اللہ نے بیان فرمایا کہ انجام ان کا کیا ہوگا، وہ اللہ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ قرآن پاک کے اندر شک کرتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں ایسے اعتراضات کرتے ہیں، ان کا انجام بیان کرنے کے بعد اللہ اب ان لوگوں کے لیے خوشخبری اور ان لوگوں کا انجام بیان فرما رہے ہیں جو قرآن پاک کو حق مانتے ہیں، سچ مانتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے عمل کرتے رہے۔ اب عامل الصالحات کا لفظ ذکر کر کے اس کے اندر تمام اعمال صالحہ، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، اخلاقیات ہو، معاملات ہو، معاشرات ہو، اس کے اندر یہ سارے نیک عمل آ جاتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد پھر اچھے عمل بھی کرتے رہے۔ کیا مطلب؟ صرف ایمان لانے کے بعد اعمال کرنا بھی پڑیں گے، کیونکہ جہاں پر بھی ایمان کا ذکر آ رہا ہے آگے عامل الصالحات، اعمال صالحہ کا بھی ذکر ہے، تو صرف ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کرنا یہ بھی ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے اور اچھے عمل کرتے رہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ ان لہم جنات، کہ بے شک ان کے لیے باغات ہوں گے، ایسے باغات تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، پانی کی نہر، شہد کی نہر، دودھ کی نہر، جو غرض شربت کی نہر، جو بھی انسان جس چیز کی یہ کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے وہاں پر نہریں جاری ہوں گی۔ کلما رزقوا منہا، جب بھی ان کو وہاں پر کوئی رزق دیا جائے گا، من ثمرۃ، پھلوں میں سے رزق دینا، قالوا، تو وہ کہیں گے، جنتی کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہ رزق ہے جو اس سے پہلے بھی ہمیں دیا گیا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور جو ان کو رزق دیا جائے گا وہ اس سے ملتا جلتا ہوگا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو ہمیں پھل دیے ہیں، یہ کچھ پھل ایسے ہیں جو جنت کے پھلوں کی مماثلت یعنی مشابہت رکھتے ہیں۔ جب جنت کے سیب کے، جنت کے پھلوں کو وہ دیکھے گا وہ کہے گا کہ اس طرح کے پھل تو ہمیں دنیا میں بھی ملتے تھے، لیکن اس میں اور اس میں فرق ہوگا۔ کتنا فرق ہوگا؟
حدیث پاک میں ہے کہ شکل میں تو دیکھنے میں تو وہ سیب اور پھل ہی ہوگا جیسے ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، لیکن جنتی انسان جیسے اپنے اس کو منہ کے اندر لے گا تو ایک مرتبہ اس کے ذائقہ لینے سے اس کے اندر 70,000 ذائقے آئیں گے، اور وہ جو پھل ہوگا وہ مکھن سے بھی زیادہ نرم ہوگا، اور ہر مرتبہ اس کے 70,000 اور ذائقے آئیں گے۔ تو یہ جو دیا جا رہا ہے تو یہ صرف مماثلت یعنی شکل و صورت کے اعتبار سے ایک ہوگا، باقی کھانے کے اعتبار سے اور ذائقے کے اعتبار سے وہ سب کچھ مختلف ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے اس میں ازواج مطہرہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ جو اللہ تبارک و تعالی وہاں پر جنت میں حوریں عطا کریں گے وہ پاکیزہ یعنی اخلاق کے اعتبار سے بھی پاکیزہ اور ہر اعتبار سے وہ پاکیزہ ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالی ایسی اللہ تعالیٰ ان کو محبت ان کے دل کے اندر عطا فرمائیں گے کہ وہ اس کو ہر وقت انسان کے لیے وہ خوشی کا باعث بنے گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انسان کو جنت بھی دے دیں، یعنی ایسی آسائش بھی دے دیں، کوئی کمی بھی نہ ہو، پھر بھی یہ عارضی ہے۔ آخر پھر بھی فکر رہ جاتی ہے کہ یہ چھوڑ کے جانا ہے، کبھی ڈر بھی رہ جاتا ہے کہ کوئی لے نہ جائے، کوئی چھین نہ لے، یعنی دنیا کے اندر نعمتوں کے چلے جانے کا خوف ہوتا ہے اور موت کا بھی خوف ہوتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت میں جو نعمتیں عطا کریں گے نہ ان کے نعمتوں کے جانے کا خوف ہوگا نہ ہی جنت سے نکلنے کا خوف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسی جنت ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔